أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم واو اور منہم ان میں سے، من کچھ، یستمع کان لگاتے ہیں، الیک آپ کی طرف، وجعلنا اور بنایا ہم نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنہ پردہ، ان کہ یفقہوہ سمجھیں اسے، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں، وقرا بوجھ، وَإِن يَرَوْا واو اور این اگر، یَرَوْا دیکھ لیں، کل تمام، آیہ نشانیاں، لا یؤمنوا بہا نہیں ایمان لائیں گے اس کے ساتھ، یہاں تک کہ اذا جب، جاؤک آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول کہتے ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، ان نہیں، ھذا یہ، الا مگر، اساطیر کہانیاں، اولین پہلے والوں کی۔ سورۃ انعام آیت نمبر 25۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، تذکرہ چل رہا تھا مشرکین مکہ کا، کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ مشرک ایسے ہیں، یستمع الیک کہ اے نبی جی آپ کی طرف ان کا مکمل دھیان ہوتا ہے، مکمل آپ کی بات کو سنتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ان کے دلوں پر پردہ ہے، وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکتے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ان کے کانوں میں اللہ نے بوجھ ڈال دیا، ان کے کانوں کو اللہ نے بوجھل بنا دیا کہ وہ صحیح مقصد نہیں سمجھ پائیں گے آپ کا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اگر وہ اے نبی جی آپ کے سارے معجزات دیکھ لیں، ساری نشانیاں دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ کیا کہیں گے، حتی اذا جاؤک یجادلوک کہ جب بھی یجادلونک کہ جب بھی وہ آپ کی مجلس میں آئیں گے تو جھگڑا کریں گے، کہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بدظن کر دیں۔
یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، جب وہ آپ کا کلام سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں یہ تو پہلی قوموں کا تذکرہ ہے، قوم عاد، قوم ثمود کا تذکرہ ہے۔ تفسیر روح المعانی اور معارف القرآن کے اندر اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ، ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل، اور اسی طریقے سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن مغیرہ اور نضر بن حارث، یہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بیت اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب یہ غور سے قرآن کریم کو سننے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، نضر بن حارث سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ما یقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نضر بن حارث نے کہا کہ میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلا رہے ہیں، باقی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ابو سفیان کہنے لگے کہ نہیں نضر بن حارث، تمہاری باتیں اچھی نہیں ہیں، مجھے تو ساری باتیں محمد کی سچی لگ رہی ہیں۔ ابو جہل بیچ میں آیا کہ یہ تم آپس میں یہ فیصلہ کر رہے ہو، یعنی کہ محمد کو سچا کہہ رہے ہو، تو پھر کل کو مشرکین مکہ کو کیسے روک پاؤ گے نبی سے؟ مر جائیں گے لیکن اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، یہ ابو جہل کے الفاظ۔ اب یہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ باتیں تو سچی ہیں، نضر بن حارث کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات بھی وہ نہیں ہے، صرف شفتین، ہونٹ ہل رہے ہیں بس، کہ یہ آواز پیدا ہو رہی ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ رستم اور زال اور اسی طریقے سے اسفندیار جو پہلوان گزرے ہیں تو یہ اس کی باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اور ابو جہل نے دیکھا تھا تو ابو حکم تھا، سمجھتا تھا یہ ساری باتیں کہ یہ ابو سفیان کیا بات کر رہا ہے۔ فوراً اس نے کہا کہ جب تم اس کا کلمہ پڑھ لو گے تو تمہاری جو لوگ ہیں، تمہاری جو عوام ہے، تمہاری جو برادری ہے، وہ خود بخود اس کی پیچھے پڑ جائیں گی۔ تو یہ جھگڑا کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، من یستمع الیک، کہ آپ کی طرف کچھ مشرکین آ کر کان لگاتے ہیں آپ کے کلام کو سننے کے لیے، لیکن وجعلنا علی قلوبہم اکنہ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا اور اللہ نے ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیا، وہ آپ کی بات سمجھ نہیں سکیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے ان کے دلوں پر بوجھ ڈال دیا، پردہ ڈال دیا، کانوں پر بھی اللہ نے پردہ ڈال دیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اب وہ تو اللہ کے حکم سے نہیں ایمان لا رہے نا، اللہ کے حکم سے نہیں ایمان لا رہے۔ جب وہ اللہ کے حکم سے ایمان نہیں لا رہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اب وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے پردہ ڈال دیا۔ جب وہ اللہ کے حکم سے نہیں ایمان لا رہے تو ان پر عذاب کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے پردہ ایسے نہیں ڈالا، میں نے بوجھ ایسے نہیں ڈالا ان کے کانوں میں، کیوں؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام سوالات کا جواب دے دیں، لا یؤمنوا بہا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو جان لیا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے، یہ مستقبل میں اسلام کے کیسے دشمن بنیں گے اور کون ہے ان میں سے جو پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک ٹیچر کہے 10 بچوں کی کلاس ہے، ایک ٹیچر کہے ایک بچے کے متعلق کہ یہ امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ اب امتحان ہوتا ہے،
9 بچے پاس ہو جاتے ہیں اور ایک بچہ فیل ہو جاتا ہے۔ آیا وہ جو بچہ فیل ہوا ہے وہ ٹیچر کے کہنے سے فیل ہوا ہے؟ نہیں، ٹیچر کو پتہ ہے سب کی پوزیشنوں کا، پتہ ہے کہ ان کے اندر ان 10 میں سے میرا کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو پاس ہو سکتا ہے، کون سا ایسا ہے جو ناکام ہو سکتا ہے، رہ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم حال، ماضی، استقبال برابر ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ ان میں سے کون ایمان لائیں گے، کون ایمان نہیں لائیں گے۔ جو ایمان نہ لانے والے تھے اللہ نے ان کے دلوں پر بوجھ ڈال دیا، ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، اور آنکھوں پر ان کے آنکھوں کے آگے بھی پردہ ہے، ان کے کانوں پر بھی پردہ ہے، ان کے دل پر بھی پردہ ہے۔ اور فرمایا یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سن کر کہیں گے اور کہتے ہیں یہ تو پہلے والوں کی کہانیاں ہیں۔ اب اس قرآن کی آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف قرآن کو سننا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سچے دل سے، صدق کے دل سے اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھنا، سمجھنا، عمل بھی کرنا، یہ ہے۔ اب دیکھیں مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن رہے ہیں اور اس قرآن کی آیات پر تبصرہ بھی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کریم جو سن رہے ہیں وہ ہدایت کی وجہ سے نہیں سن رہے ہیں، وہ تو صرف محض شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں یہ کام۔ جیسے کہ مستشرقین مکہ یا مستشرقین، آج کے جو مستشرقین ہیں یا ملحدین ہیں، الہاد جو کام چل رہا ہے ہمارے ملک پر، اب یہ دیکھیں نا کہ یہ قرآن کو بھی اور احادیث کو بھی پڑھ رہے ہیں اور ان باتوں کو کوٹ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جائے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں خود ہے آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ میرے اندر یہ متشابہات بھی ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، کہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، جو اللہ کو ماننا نہیں چاہتے، وہ یہ پڑھ کر سمجھ کر اپنے لوگوں کو اس قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ آج ہر بندہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، قرآن سمجھ رہا ہے، اگر نیت ہے اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھنا اور پھر اپنے متعلق اس سے احکامات لینا تو باعث ثواب ہے۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ میں قرآن پڑھ کر مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کروں، میں قرآن پڑھ کر سمجھ کر کچھ ایسے اعتراضات لے آؤں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو آئے تھے، ان کے سامنے جو اعتراضات ہو رہے تھے، اب وہ اعتراضات کرنے والے بظاہر تو ایسے لگتے تھے لیکن وہ ایسے نہیں تھے، انہوں نے واقعی کچھ پڑھا ہے، لیکن اب پڑھا ہے سمجھنے کے لیے نہیں پڑھا، محض اعتراضات پیدا کرنے کے لیے پڑھا ہے۔ اور واقعی کہ جب عام سادہ مسلمان ان کے سامنے بیٹھتا ہے، ایک ملحد کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ آپ کو قرآن سے بتائے گا کہ دیکھو آپ کا قرآن یہ ہے، میرا مسلمان بھائی ہے کہ جس کو سمجھ ہی نہیں ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ آپ کو احادیث کے حوالے دے گا، لیکن ایک میرا مسلمان بھائی ہے، جیسے دیکھ لیں استشراقین کی جو کتابیں ہیں، ایسی ایسی کتابیں ہیں کہ آج ایک وہ بندہ جو اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتا ہے، وہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ اس کا جواب دیتے ہوئے اس کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ریسرچ کی ہے، اور ان کے ریسرچ کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا جائے۔ تو اصل یہی ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں اپنی اصلاح کے لیے، نہ کہ دوسروں کی اصلاح کے لیے۔ اور آج بھی ایسے ہی ہے، دیکھیں بہت سے ایسے احباب ہیں کہ جمعہ کا بیان ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایک لمبی تسبیح لے کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور بیان وہاں خطبہ یا بیان ہو رہا ہوتا ہے، اب دیکھنے والا کہتا ہے یار اس کو کیا بتائیں، اب سامنے والا آیا ہے مسجد میں بیان سننا اس کا مقصود ہی نہیں ہے،
اگر سننا مقصود ہوتا تو کم سے کم کان اس کا ہوتا. آنکھیں بند ہیں, اب پتہ چل رہا ہے کہ کس طرف توجہ ہے. اب کیا اس بندے کو کچھ فائدہ ہوگا؟ غلط کام وہ نہیں کر رہا, لیکن دیکھیں نا سامنے والے کو پریشان تو کر رہا ہے کہ آپ جو بات ممبر سے کر رہے ہیں فضول ہے. اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, نہیں یہ نہیں, اصل تو یہ ہے کہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں, آنکھیں بند کر کے لگا ہوا, وہ بھی صف اول میں بیٹھ کر. یہ غلط ہے. جہاں بھی بیٹھیں, جس محفل میں بھی بیٹھیں, سوچیں سمجھیں اور اپنے فائدے کے لیے وہاں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں. اور آگے فرمایا وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُحْلِقُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَهُمْ اور وہ يَنْحَوْنَ روکتے ہیں عَنْهُ اس سے, وَيَنْأَوْنَ اور رکتے ہیں عَنْهُ اس سے, وَإِنْ يُحْلِقُونَ اور ان نہیں یحلکون ہلاک کرتے وہ الا مگر انفسہم اپنے آپ کو, وما اور وہ لا ما یشعرون نہیں شعور رکھتے. کہ یہ مشرکین مکہ خود بھی قرآن سے دوسروں کو روکتے ہیں اور خود بھی قرآن سے رکتے ہیں. فرمایا وَإِن يُحْلِقُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, یہ کسی کا نقصان نہیں کر رہے, یہ صرف اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں, لیکن نقصان بھی ایسا ما یشعرون, ان کو ابھی اپنے نقصان کا ادراک نہیں ہے. جیسے ہی یہ سانس ختم ہوگی, جیسے ہی جسد سے یہ روح نکل جائے گی, پھر حقیقت معلوم ہوگی کہ ہم نے اپنا کتنا نقصان کیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن سمجھنے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.